محترم محتشم سامعین حضرات، 10 فروری 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ امیر شام کاتب وحی رازدار مصطفیٰ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور سیرت کے عنوان سے معنون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظمت کے لحاظ سے بڑے جلیل القدر، بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، مگر وہ جتنے عظیم ہیں اتنے ہی مظلوم ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار روشن نظر آتا ہے، مگر وہ تاریخ جو ابن سبا کے ٹولے نے لکھی ہے، جو یہودیوں کے چمچوں نے لکھی ہے، جو رافضیوں اور خارجیوں نے لکھی ہے، اس میں صحابہ کرام کی توہین نظر آتی ہے۔ مگر ہم سنی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام تاریخ والی ہستیاں نہیں ہیں، صحابہ قرآن والی ہستیاں ہیں، سرکار کی زبان والی ہستیاں ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عظمت والی ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ صحابہ کرام میں 313 اہل بدر بڑی عظمت والے ہیں، حضرت امیر معاویہ ان میں شامل نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحابہ کرام بیت رضوان والے 1400 ساڑھے 1400 صحابہ وہ بڑے اعلیٰ ہیں، مان لیا کہ اس میں سیدنا امیر معاویہ شامل نہیں ہے۔ پھر وہ صحابہ جو احد والے ہیں ان میں بھی سیدنا امیر معاویہ شامل نہیں ہے۔ پھر وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، عشرہ مبشرہ 10 جن کو جنت کی ٹکٹیں عطا فرمائی گئی، ان میں بھی سیدنا امیر معاویہ شامل نہیں۔ پر قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مگر آگے قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، کہ جو ان کے بعد ایمان لائے ہیں ان کی پیروی میں اللہ پہلوں پر بھی راضی ہے، اللہ بعد والوں پر بھی راضی ہے۔ اور اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ میں سیدنا امیر معاویہ نظر آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ پڑھنے میں علماء کی دو جماعتیں ہیں کہ کب کلمہ پڑھا، دو آراء ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا سیدنا امیر معاویہ نے، پر وہ مکہ میں ایک بہت بڑے سردار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر تھے، اور ابو سفیان اس وقت اسلام کے دشمنوں کے قافلے کے سالار تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا ابو جہل، ابو لہب ان سب سرداروں میں تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ تو پڑھ لیا، مگر اسلام مخفی رکھا، چھپا کے رکھا، ظاہر نہیں کیا کہ کہیں حالات خراب نہ ہو جائے۔ ان کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو بیت اللہ جب فتح ہوا اور حضور داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ آپ نے پہلے تو فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے میں محمد اس کو امن کی ضمانت دیتا ہوں، اور پھر ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے، یعنی حضرت امیر معاویہ کے گھر داخل ہو جائے، میں محمد اس کو بھی امن کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بیت اللہ والی ضمانت کہ یعنی جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر حضرت امیر معاویہ کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے۔ تشریف لائے، جزاک اللہ، بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ تو معزز سامعین، اگر حضرت امیر معاویہ سے کوئی تعلق نہ ہوتا یا انہوں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پتہ چلا کہ ان علماء کی رائے میں وزن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اعلان نہیں فرمایا تھا۔ ایک علماء کی جماعت ہے۔ دوسری علماء کی جماعت یہ فرماتی ہے کہ فتح مکہ کے سے پہلے عمرۃ القضاء مقام حدیبیہ میں حضرت امیر معاویہ ایمان لائے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل تو نہیں ہونے دیا، مگر آپ نے وہیں بال کٹوائے اور وہیں آپ نے احرام بھی اتار دیا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر تو جب آپ نے بال کٹوانے تھے تو آپ نے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ تو سیدنا امیر معاویہ آئے۔ عمرۃ القضاء، حدیبیہ پر نہیں، معافی چاہتا ہوں، عمرۃ القضاء وہی حدیبیہ والا عمرہ جو آپ نے قضاء کے طور پر کیا، جب عمرہ مکمل کیا اس پر آپ نے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ جب عمرہ مکمل ہوا تو سیدنا امیر معاویہ آئے تو آپ نے فرمایا معاویہ میرے بال کاٹو نا۔ تو سیدنا امیر معاویہ نے سرکار کے بال مبارک کاٹے، اور سیدنا امیر معاویہ نے سرکار کے ناخن تراشے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری خدمت حضور کی بارگاہ میں انجام دی۔ تو پتہ چلا کہ سیدنا امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں بہرحال سرکار پر ایمان لا کر صحابی رسول بن چکے تھے۔ صحابی ایک درجہ ہے جو نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر سن لے جناب، صحابیت کا درجہ
نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے وہ شخص، توجہ کرنا بڑا نقطہ دینے لگا ہوں، وہ شخص جس نے صبح فجر کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ لیا اور ظہر سے پہلے فوت ہو گئے، پردہ کر گئے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی رکوع نہیں کیا، کوئی عمل نیک نہیں کیا، حج عمرہ زکوٰۃ تصور ہی کوئی نہیں، یہ شخص جس نے صبح و بعد نماز فجر کلمہ پڑھا اور زور سے پہلے پردہ کر گیا، یہ دنیا کے ہر ولی سے اعلیٰ ہے، یہ ہر غوث سے اعلیٰ ہے، یہ ہر کتب سے اعلیٰ ہے، یہ ہر ابدال سے اعلیٰ ہے۔ بار سنتا بھی نہ پڑھو اور بار دھوپ وچ بیٹھو بھی نہ، تہاڈی بڑی مہربانی، یہ تھوڑی جی دھوپ پیچھے تسی خلاف سنت عمل کر رہے ہو کہ اندر دا ثواب بھی چھڑ رہے ہو اور فضیلت تو محروم ہو رہے ہو، تے سنتا بالکل نہیں پڑھنیاں، جڑا پڑھ رہے سلام پھیر دے وے، کوئی ثواب نہیں حدیث کے مطابق، سیدھے آ کے بیٹھو، پتہ نہیں یہ ساڈا کدو سسٹم ختم ہوئے گا، کدو اللہ سانو شعور علم عطا فرمائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدوں دا میں آیا یہ مسئلہ ہر جمعہ ہی دس رہا کہ بھائی سنتا پڑھنی ہے جائز نہیں، جڑا آندا اللہ اکبر اوتھے ہی سلام پھیر دیو، ثواب دے بجائے الٹا گناہ لازم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا بھائی، وہ صحابی جو بعد نماز فجر کلمہ پڑھے اور ظہر سے پہلے پردہ کر جائے، وہ ہر ولی سے اعلیٰ ہے، ہر غوث سے اعلیٰ ہے، ہر کتب سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کے سارے ولی مل کر اس کے عظمت کو نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، اس نے حضور کی زیارت کی ہے، سرکار کی محفل پائی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء، مفسرین، محققین، مدققین، مجاہدین، یہ ان سب سے اعلیٰ سیدنا امیر معاویہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ سیدنا امیر معاویہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے سرکار کے بال مبارک کاٹے، جب ناخن تراشے، تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہدیے میں اپنا کرتا عطا فرمایا۔ یہ کرتا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر سنبھال کے رکھا، اور جب وفات کا وقت آیا تو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کفن نئے کپڑے کا نہیں دینا، مجھے کفن سرکار کے مبارک کرتے کا دینا۔ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں سیدنا امیر معاویہ کہ فرمایا مجھے کفن کرتے کا دینا جو سرکار نے دیا ہے، اور جب مجھے کفن دے لو تو یہ میرے پاس ایک گتھلی ہے، تھیلی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، منہ مبارک ہے، اور یہ میرے پاس ناخن ہے سرکار کے تراشے ہوئے۔ ان بالوں کو، ان ناخنوں کو میرے جسم کے اوپر پھیلا دینا، اس حضور کے کرتے کی برکت سے، سرکار کے بالوں اور ناخنوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ یہ ہے جی سیدنا امیر معاویہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ انہیں اپنا نواں کام شروع کیتا ہے۔ او تھلے آؤ، تسی بچے ہو، تھلے آؤ۔ میرے معزز سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اعزاز ہے، وہ یہ کہ سیدنا امیر معاویہ کو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کاتب وحی بنایا. کاتب وحی سمجھتے ہو؟ جن صحابہ نے قرآن لکھا ان کی تعداد بعد نے 40 50، بعد نے 30 36 18 مختلف روایات ہیں. ان میں 6 نمبر سیدنا امیر معاویہ کا ہے، اور یہ بات احادیث میں بھی ہے، کتب اہل سنت میں بھی ہے، اور ہر تاریخ میں ہے. پر جو دشمنان معاویہ ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہے، وہ ان چیزوں کو گنتی میں نہیں لاتے. تو حضرت امیر معاویہ قرآن لکھا کرتے تھے، اور قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے فی صحف مکرمہ. قرآن کے صفحے بڑے عزت والے ہیں، قرآن کے صفحے بڑے شرف والے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَا، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بھی بڑے اعلیٰ ہے. اور کرام بررہ، صرف ہاتھ عزت والے نہیں ہیں، جو قرآن پاک کو لکھنے والا ہے وہ سارے انسان ہی بڑے عظمت والے ہیں. کرام بررہ. تو تاریخ لا، تو کبھی مروج الذہب لا، تو کبھی کلینی لا، تو کبھی شیعی روایات لا، میں تیرے سامنے اللہ کا قرآن کھولوں گا کہ بِأَيْدِي سَفَرَا، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بھی اعلیٰ ہے، اور کرام بررہ، قرآن لکھنے والی ہستی بھی بڑی اعلیٰ ہے. ان ہستیوں میں نمبر ہے سیدنا امیر معاویہ کا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا نہیں جی وہ تو حضور کے خط لکھا کرتے تھے، قرآن نہیں لکھا کرتے تھے. تو میں نے کہا حضور کے خط بھی وہی ہیں. نہیں سمجھے ہو بھائی؟ وہی 2 قسم کی ہے نا، ایک وہی مطلوب ہے قرآن، ایک وہی غیر مطلوب ہے یعنی حدیث مصطفیٰ. تو جو حضور نے کافروں کو خط لکھے نا جی 150 کے قریب ہے، ان میں سے 70 سیدنا امیر معاویہ نے لکھی ہے. تو حضور کے منشی تو ہوئے، رازدار تو ہوئے، اور خط میں بھی تو حضور قرآن ہی لکھا کرتے تھے. اور حضور کا جو فرمان ہے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میں جب بھی بولتا ہوں رب کی وحی سے بولتا ہوں. تو پتہ چلا حضرت امیر معاویہ حدیث لکھے تو بھی وحی ہے، قرآن لکھے تو بھی وحی ہے. قرآن لکھے پھر بھی عظمت والا ہے معاویہ، حدیث لکھے پھر بھی عظمت والا ہے معاویہ. سیدنا امیر معاویہ، سارے پڑھو رضی اللہ تعالی. بیٹا آپ آگے آ کے بیٹھتے نا یار، تو بڑی مہربانی. باہر والے بھی اندر آ جاؤ یار. 2 فٹ دی دھوپ پیچھے تسی سانو چھڈی بیٹھے ہو، مرضی ہے تہاڈی بھائی، اللہ جزائے خیر دے. بڑی مہربانی. میرے ہن سامنے ایک ساتھی بیٹھے نے، اللہ کرے اے بھی اندر آ جان. جناب آ جاؤ، کوئی گل نہیں. تسی ساڈے موسمی یار نہ بنو، جے بدل ہون تے پھر تے نہیں بہنا باہر، جے بدل نہ ہون تے پھر باہر بہ جانا ہے. تسی ساڈے پکے یار بنو. میرے معزز سامعین، بات ایک بڑی قیمتی بتانے لگا ہوں. آج ٹی وی پر، میڈیا پر، اخبارات پر سیدنا امیر معاویہ کی وفات پر پروگرام نہیں ہوتا. یہ دجالی میڈیا بتاتا ہے کہ یہ گلوکار آج سے 10 سال پہلے مر گیا، پر اس کے گیت ہمیں یاد ہیں. یہ فلاں فلم سٹار مر گیا، اس نے 800 فلموں میں کام کیا ہے، اس کی فلمیں ہمیشہ باقی رہے گی. پر دوستو، وہ سیدنا امیر معاویہ جس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اس کی باری ٹی وی خاموش، میڈیا خاموش. الٹا مولوی اعتراض کرتا ہے. ایک مولوی وہ جو رافضی ہے، ایک مولوی وہ جو یہودی ہے، اوپر لیبل حب علی کا، حب اہل بیت کا. اس کو تو دکھ ہے حضرت امیر معاویہ پہ، اور رہنا چاہیے، وہ ہمیں سمجھ آتا ہے. پر یہ مولوی جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کے کبھی پنڈی سے اٹھتا ہے ریاض شاہ کے نام پر، کبھی پنڈی سے اٹھتا ہے وہ جناب حنیف قریشی کے نام پر، وہ کبھی
وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اٹھتا ہے انور شاہ گیلانی کے نام پر، کبھی کوئی کیڑا، کبھی کوئی مکوڑا، اور کبھی کوئی ڈڈو، کبھی کوئی مکھی، کبھی کوئی گندا مچھر اٹھ کے بھاگتا ہے سیدنا امیر معاویہ پر۔ میں قربان جاؤں اپنے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ پر، انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ منکر معاویہ کلاب الحاویہ کے لوگوں، حضرت امیر معاویہ کا دشمن وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہوتا ہے، سنی ہو سکتا؟ بولو نا یار، سنی ہو سکتا؟ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، یہ ہمارے سنیوں کے امام کا فتویٰ ہے۔ ایک بات، سیدنا امیر معاویہ پڑھو رضی اللہ تعالی، ایک ہی بات بتاؤ، وہ جو حضرت علی سے لڑ پڑے، وہ جی جنگ صفین ہو گئی، تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ ہو گئی نا۔ اس کا میں اینڈ پر بتاؤں گا، پہلے یہ سمجھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے خاندان رسول کی پرواہ نہیں کی، میں نے بتا دیا نا، انہوں نے کفن حضور کا کرتا پہنا ہے۔ اب ایک اور عشق کی بات بتاؤں، سیدنا امیر معاویہ پڑھیے رضی اللہ ہو، بھئی آپ خود پڑھا کریں، مجھے کہنا کیوں پڑھتا ہے، ذرا زور سے پڑھو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں رومیوں سے معاہدہ فرمایا۔ معاہدہ کیا تھا؟ 1 مہینے کی صلح، جنگ بندی۔ اس 1 مہینے کے دوران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگی چال چلی۔ حضرات وہ چال کیا تھی؟ ذرا غور سے سمجھنا۔ چال یہ تھی کہ آپ نے مہینے کے اندر اندر ہی فوجیں لا کر سرحد پر کھڑی کر دی۔ بولو بھائی، سرحد پر اندر، معاہدہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور جو ہی معاہدے کی تاریخ رات کو ختم ہوئی، صبح حملہ کر دیا۔ اور وہ تو ابھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مدت ختم ہوگی، پھر تیاری کریں گے، پھر جنگ لڑیں گے، پھر معاملہ ہوگا۔ چنانچہ وہ غفلت میں تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے جیسے ہی، یار انہوں نے بٹھا کی کر رہے ہیں، جیسے ہی مدت ختم ہوئی حملہ کر دیا۔ افضل بھائی تسی تشریف رکھو ایتھے آ کے نا، ایک کام کرنے ہونے تو پہلے تشریف لے آیا کرو، دوران تقریر بہت گناہ دا کام ہے انتہائی۔ آپ تشریف رکھو، جزاک اللہ۔ یہ سارے کام پہلے کری دینے، جدو خطاب شروع ہو جائے ادو تے کوئی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو پھر چھٹی ملتی ہے۔ اور میں نے تقریر ہی بول گئی کہ میں کیا کی رہا سی۔ اصل میں تقریر مقرر نے کرنی نہیں ہوندی، مجمع نے کرانی ہوندی ہے، اور میری ہر جمعے خوش قسمتی نال ڈیوٹی ہے، بھی سارے نو سیدھا بھی کرنا ہے، بٹھان دا ڈھنگ بھی دسنا ہے، سنتا تو بھی روکنا ہے، تے تقریر بھی نال کرنی ہے، لہذا پتہ ہی نہیں ہوتا گل کتنے جا رہی ہے، کتنے ختم کرنی ہے، کتنے شروع کرنی ہے۔ تو تسی میرے تے رحم کرو، تہاڈی بڑی مہربانی۔ اور ہجے تو تمہیں پتہ کہ چند بندے تسی آئے بیٹھے ہو، باقی تے انتظار چ نے بھی اذان کدوں ہونی ہے، تو چلو جڑے آ ہی گئے ہو وہ تے ثواب کماؤ۔ اچھی کہو نا سبحان اللہ، کیوں سہمے بیٹھے ہو، گج کے کہو ذرا، کوئی ساڑی بے برکتی دور ہوئے ایک باری پھر اچھی سارے مل کے کہو سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو مدت ختم ہوئی اور صبح حملہ کر دیا، علاقہ فتح ہو گیا۔ رومی عیسائی تھے۔ اب جب یہ علاقہ فتح کر کے جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک آواز آئی، رک جاؤ، مومن دھوکے باز نہیں ہوتا۔ آواز آئی بڑی زوردار۔ تو سیدنا امیر معاویہ اور ان کے سپاہیوں نے دیکھا بھئی یہ کون ہے جو ہمیں سنا کے نعرے لگا رہا ہے کہ مومن دھوکے باز نہیں ہوتا، ہم نے کیا کیا ہے، پتہ تو کرو کون ہے۔ یہ رک گئے، جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن عبسہ ہے۔ تیرے کو انہوں نے پھڑ کے بٹھایا نہیں گیا،
کار کی بھیج دیتا ہو دروازہ تک. تو یہ حاجیوں کی جماعت آ بڑی ہے. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن عباسہ مشہور جلیل القدر صحابی وہ آ گئے اور حضرت امیر معاویہ نے پوچھا جی کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دھوکہ بازی کی ہے اور دھوکے بازی سے فتح حاصل کی ہے. کہا بھئی دھوکہ کیسے؟ کہا حضرت عمر بن عباسہ نے کہ جناب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ جناب بات یہ ہے آپ نے ان سے معاہدہ کیا تھا 1 مہینہ کا صلح کا، جنگ بندی کا، امن کا، اور اس کے دوران آپ اپنی فوجیں بارڈر پر لے آئے، جیسے تاریخ ختم ہوئی حملہ کر دیا. فرمایا ہاں. کہنے لگے میں نے ان کانوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جب تم کسی سے جنگ بندی کرو تو حملہ بھی نہیں کرنا اور مدت ختم ہونے سے پہلے تیاری بھی نہیں کرنی. آپ نے تیاری کی اور بارڈروں پر آ گئے، جو ہی مدت ختم ہوئی حملہ کر دیا. تو یہ آپ نے دھوکہ کیا ہے. آپ نے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بھائی میرے علم میں یہ حضور کا فرمان ہے. تو انہوں نے کہا اب تو آ گیا، اب فتح ہو چکی ہے اور فتح بھی کافروں سے، فتح بھی کافروں سے ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سن کے فرمایا ہمیں ایسی فتح نہیں چاہیے جو نبی کے حکم کے خلاف ہو. چنانچہ وہ پورا علاقہ چھوڑ دیا اور ان کافروں کو واپس کر دیا. کہا جناب یہ فتح سنت مصطفیٰ حکم مصطفیٰ کے خلاف ہے، ہم یہ فتح لینے کو تیار ہیں. یہ ہے سیدنا امیر معاویہ، یہ سپہ سالار ہے کہ جو ایک حدیث پر پورا فتح کیا ہوا علاقہ کافروں کو واپس کر کے جا رہا ہے. سیدنا امیر معاویہ پڑھیے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب عظمت بتاؤں میں آپ کو. یہ وہ شان والی ہستی ہے جن کے گھر دلہا بن کے مصطفیٰ آئے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ. آپ نے فرمایا جن لوگوں کی تم نے عزت کرنی ہے نا ان میں سب سے زیادہ تمہارے لیے عزت والے وہ لوگ ہیں جن کی بیٹی تمہارے گھر ہے یا جن کی بہن تمہارے گھر ہے. سسرالی اسی تے پاکستان چ رہنے ہیں، سانو شادی تو بعد سب تو پیڑا ہی سہرا لگتا ہے، سب تو برے سالے لگتے ہیں. اور حضور نے فرمایا ہے کہ جن کی تم نے عزت کرنی ہے ان میں سب سے زیادہ عزت کے حقدار ان احق الذی اکرم بہ الرجل، وہ تیری جو عزت کی فہرست میں آنے والے لوگ ہیں نا ان میں اول نمبر ان کا ہونا چاہیے جن کی بیٹیاں تمہارے گھر ہیں یا جن کی بہنیں تمہارے گھر ہیں. تو اس سے پھر کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حضور پاک جن کی عزت کرتے تھے ان میں بہت بڑا گھرانہ حضرت امیر معاویہ کا ہے. پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی سگی بہن سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان یہ سرکار کی زوجہ پاک ہے. تو حضرت امیر معاویہ حضور کے برادر نسبتی ہیں، خال المومنین ہیں. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے گھر آئے، یعنی اپنی بہن کے گھر. یہ چھوٹے تھے، بہن بڑی تھی. انہوں نے کہا معاویہ بیٹھو، بٹھایا اور ان کے سر پر تیل کی مالش شروع کر دی، بھائی کے سر پر. اوپر سے حضور آ گئے تو آپ نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تو اپنے اس بھائی معاویہ سے پیار کرتی ہے، تجھے محبت ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور مجھے اس سے بڑا پیار ہے. تو سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حبیبہ اس معاویہ سے
صرف تو ہی پیار نہیں کرتی، اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے حضور کے قریبی ترین رشتہ دار ہیں۔ اچھا جی، سیدنا امیر معاویہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آپ کو عجیب عظمت بتاؤں کہ سیدنا فاروق اعظم کے یہ گورنر تھے شام کے۔ حضرت عمر نے اپنی 10 سال 6 ماہ 10 دن کی خلافت میں کسی گورنر کو سال سے زیادہ قائم نہیں رہنے دیا، چینج کر دیتے تھے، پر ایک سیدنا امیر معاویہ ہے جن کو وہ چینج نہیں کر سکے، انہوں نے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ حضرت عمر کی عادت ہی نہیں تھی کہ کسی گورنر کو اس کی جگہ پہ قائم رہنے دیں، ادھر ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آپ کی پالیسی تھی۔ پر حضرت امیر معاویہ نہیں ہلے۔ ایک مرتبہ آئے، توجہ سے واقعہ سننا، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر آئے حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کرنے، تو دیکھا دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں اور بڑا شاہانہ سسٹم ہے، کپڑے بڑے قیمتی پہنے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، معاویہ میں نے تجھے گورنر بنا کے بھیجا ہے، تو بادشاہ بنا ہوا ہے؟ نہیں سمجھے؟ جڑا ساڈا گورنر ہاؤس ہے نا، ادھے احمد آباد دے برابر ہے۔ میں 2-3 باری اتنے گیا، بلکہ میں کہنا احمد آباد جڈا ہی ہونا ہے، کلا گورنر ہاؤس تے رہنا ایک بندے نے ہے۔ اس ملک نے کتوں ترقی کرنی ہے جتھے ایک بندے دا گھر ایڈا وڈا بنایا رہائش واسطے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، میں نے تجھے گورنر بنا کے بھیجا ہے اور تو یہاں بادشاہ بنا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے، امیر المومنین مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو آپ نے ظاہری میرے کپڑے شپڑے دیکھے ہیں نا، اس وجہ سے ہے کہ باہر جو غیر مسلم حکمران ہیں نا، وہ آتے ہیں جاتے ہیں، اگر ہمارے پھٹے پرانے کپڑے ان کے سامنے ہوں تو وہ عزت سے بات ہی نہیں کرتے، وہ ہمیں گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اس لیے 2-3 سوٹ ذرا ان سے ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر مسکرا پڑے، فرمانے لگے لوگ ایسی کیسر و کسرا کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی بجائے تو ذکر معاویہ ہونا چاہیے۔ یعنی وہ اس وقت کے مشہور سیاستدان تھے، اور حضرت عمر فرما رہے ہیں ان سے بہتر تو ہمارا معاویہ ہے۔ حضرت عمر بن ساتھ تھے، کہنے لگے ایک بات اور بھی یاد کر لیں، آج تک کوئی گورنر ایسا نہیں ہے اے عمر جو آپ کو لاجواب کر سکا ہو۔ یہ شان بھی معاویہ کی ہے کہ اس نے اپنے جواب سے آپ کو خاموش کر دیا ہے۔ یہ تو حضرت عمر کی بات ہو گئی۔ اب آپ دل کے کانوں سے سنیے، میں آپ کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے کرانے لگا ہوں، فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن عمر، جنہوں نے 12 سال میں حضور سے صرف سورہ بقرہ سیکھی ہے۔ 12 سال سے کتنا علم ہوگا اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت اسود من معاویۃ اسود بعد رسول اللہ صلی اللہ، یہ بخاری شریف میں قول ہے ان کا، کہ سرداروں میں حضور کے بعد سب سے بڑا سردار ہمارا معاویہ ہے۔ سرداروں میں سب سے بڑا سردار حضور کے بعد، یعنی حکمرانوں میں اور اسلام کی خدمت کرنے والوں میں حضور کے بعد امیر معاویہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس نے پوچھا کہ قیل ولا ابو کا، تیرے ابے عمر سے بھی افضل ہے، ان سے بھی بڑا سردار ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا وَلَكِنْ كَانَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ، کہ سردار تو معاویہ بڑا ہے پر فضیلت میں میرا ابا عمر بڑا ہے۔ سردار پھر بھی بڑا ہے، سیاستدان پھر بھی بڑا ہے، تو مدبر اسلام، اسلام کے سیاستدان سیدنا امیر معاویہ ہے۔ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تذکروہ معاویہ الا بخیر،
کہ معاویہ کا جب بھی ذکر کرو خیر اور خوبی کے ساتھ کیا کرو۔ یہ حضرت عمر کا فرمان میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب آپ کو ایک اور ہستی سے ملاقات کرواتا ہوں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ پڑھو جی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی ہے۔ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے لخت جگر ہے، حبر الامہ، اس امت کے امام المفسرین الی یوم القیامہ، قیامت تک مفسروں کے سردار اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بنایا ہے۔ ان کے پاس شکایت لگائی ایک شخص نے کہ جناب ہم وتر یوں پڑھتے ہیں، حضرت معاویہ یوں پڑھتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ کچھ اور ہے اور بولو بھائی ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، آپ فیصلہ کریں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا چپ کر، معاویہ کے بارے میں بات نہ کر، فہو مجتہد اور فہو فقیہ، وہ فقیہ ہے، وہ مجتہد ہے، معاویہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ تو یہ ہے سیدنا امیر معاویہ، یہ فرمان بھی بخاری میں ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی ہے جن کے لیے دعائیں میرے مصطفیٰ نے مانگی ہے۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اور حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ معاویہ کو اس میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا علم عطا فرما دے۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا وقیہم العذاب، اے اللہ عذاب کو معاویہ سے اور معاویہ کو عذاب سے دور کر دے۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وعہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو مہدی بنا دے، اور معاویہ کو وہ بنا جس سے دنیا ہدایت حاصل کرے۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے دعا کی کہ اے اللہ میرے امیر معاویہ کو خلافت اور حکومت تو عطا فرما دے۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ معاویہ سے جو لڑے گا وہ پاش ہو جائے گا اور فتح معاویہ کی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار نے فرمایا کہ معاویہ میرا رازدار ہے، معاویہ میرا محبوب ہے، جو معاویہ سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو معاویہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا اے حبیبہ تیرے بھائی معاویہ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے جن کو اللہ نے کاتب الوحی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہے کہ جن کو جنت کی بشارتیں، علم کی بشارتیں، خلافت کی بشارتیں، تقوی کی بشارتیں، حساب کی بشارتیں، علم کی بشارتیں میرے آقا نے اپنی وحی والی زبان سے عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت معاویہ وہ ہستی ہے کہ جن کو غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن کے مال غنیمت میں سے نبی کریم نے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی تحفے میں عطا فرمائی۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے کہ جس کو سرکار کا برادر نسبتی ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے جو خال المومنین کے شرف پر فائز ہے۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا
کہ جس نے معاویہ کی شکایت کرنی ہو وہ میرے قریب نہ آیا کرے، وہ مجھ سے دور رہے۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہے جن کے متعلق مولا علی پاک حیدر کرار نے فرمایا کہ معاویہ کو برا نہ کہو، اگر معاویہ تم میں سے اٹھ گیا تو تمہارے سر، تمہاری گردنیں تمہارے بدن سے جدا ہو جائیں گی، معاویہ ہے تو تمہاری خیر ہے۔ ہاں جی، سیدنا معاویہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنا نصف المال بیت المال میں جمع کرنے کی وصیت فرمائی۔ معاویہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی حیدر کرار نے فرمایا کہ میں معاویہ کا بھائی ہوں، معاویہ میرا بھائی ہے، ایماننا واحد، میرا معاویہ کا ایمان ایک ہے، میں دیننا واحد، میرا اور معاویہ کا دین ایک ہے، ربنا واحد، میرا معاویہ کا رب ایک ہے، رسولنا واحد، جو رسول معاویہ کا ہے وہی رسول علی حیدر کرار کا ہے۔ گج کے بولو یار، زور نہیں لاندے ہو تسی، بس ایویں جواب بھی گڑو لاندے ہو۔ سیدنا امیر معاویہ پڑھو رضی اللہ ہو، ذرا اور زور رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، گوڑے شوڑے چھڑ کے ذرا تگڑے ہو، وہ آخری منٹ چل رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام حسن پاک نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی قسم معاویہ کے لوگوں سے، خود کے شیعہ کہلانے والوں میں سے جو معاویہ کے شیعہ ہیں وہ مجھے افضل معلوم ہوتے ہیں۔ شیعہ کا معنی گروہ، فرقہ نہیں۔ اچھا جی، حضرت سیدنا امیر معاویہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں مولا علی کے لخت جگر، جنت کے جوانوں کے سردار سیدنا امام حسن نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی قسم معاویہ کو جہنمی کہنے والا خود لعنتی ہے۔ بولو وہ کون ہے؟ نہیں، ایڈا چھوٹا لعنتی نہیں ہے جیڈا تسی پہ بول دے ہو۔ گج کے بولو، منکر معاویہ کون ہے بھائی؟ یہ امام حسن کا ساتھ پانا ہے تو گج کے کہو، منکر معاویہ کون ہے؟ وہ لعنتی ہے، سر نہ ہلائے زبان ہلائے۔ گستاخ معاویہ کون ہے؟ لعنتی ہے۔ یہ حضرت امام حسن کا فتویٰ ہے۔ اب کہاں جائیں گے علی کے ملنگ جو بھنگ پی کے حضرت معاویہ کو گالیاں بھونکتے ہیں؟ وہ کیا منہ دکھائیں گے امام حسن کو؟ شیعہ کی کتابوں میں بھی فتویٰ موجود، اہل سنت کی کتابوں میں بھی فتویٰ موجود۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی کی، میں شیعوں کے عالم کو علامہ کہہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اس میں لکھا ہے، سنیوں کی البدایہ والنہایہ، ابن عساکر ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو اپنے بابا علی کے منبر پر بٹھا کر ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ امام حسین نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور دوسروں نے بھی بیعت کی ہے۔ تو معاویہ جس کے ہاتھ پر امام حسن بیعت کرے، امام حسین بیعت کرے، اور امام حسین نے فرمایا معاویہ حسن کا بھی امام ہے، میرا بھی امام ہے۔ گج کے کہو نا سبحان اللہ۔ کدے انہوں دا شور بھی سنیا جے اور کدے اپنی خاموشی بھی ویکھی جے ماشاءاللہ۔ او جناب لا 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 لا، اور اسی جو مرضی کہہ دئیے، جناب صرف انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ گج کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی دا پتر صلح پیا کردا ہے، تو کیڑا سید ہے جنوں معاویہ چنگا نہیں لگدا؟ تیرے کو گڑبڑ تے نہیں؟ اگر تو اصلی نہیں سید ہے، نسلی سید ہے تے من او کر جو امام حسن نے کیتا ہے، او کر جو امام حسین نے کیتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں توجہ سے، اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سیدنا امیر معاویہ کون ہے۔ اسلام کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہے۔ بولو جی، پہلے خلیفہ حضرت، ان کی خلافت کی مدت ہے 2 سال 3 ماہ، 2 سال
11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، 11 لاکھ مربع میل۔ پھر سیدنا فاروق اعظم آئے، 10 سال 6 ماہ 10 دن تک حکومت فرمائی ہے۔ تو اسلام میں سیاست تو ہے نا کہ حضرت عمر حکومت کر رہے ہیں اور 10 سال 6 ماہ 10 دن حکومت فرمائی ہے، 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے حضرت عمر پاک نے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر جناب حضرت عثمان غنی، پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو تقریباً 12 سال خلافت فرمائی ہے۔ اس 12 سال میں 44 لاکھ مربع میل اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ پھر حضرت عمر پاک پڑھیے حضرت علی پاک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی ہے 5.5 سال۔ بولو جی، اے ساڑھے بچیاں نو یاد ہونا چاہیے نا جنہاں نو ڈرامیاں دے نام ہوندے نے اور اپنے خلفاء دے نام دا ہی نہیں پتا۔ 5.5 سال خلافت فرمائی ہے۔ حضرت علی پاک کی خلافت میں انتشار بہت ہو گیا اور آگے ترقی بڑھ نہیں سکی، پر پھر حضرت امام حسن خلیفہ بنے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو حضرت امیر معاویہ 20 سال گورنر رہے ہیں اور صلح کے بعد 20 سال پوری ملت اسلامیہ کے خلیفہ رہے ہیں۔ کتنے سال جی؟ 20 سال۔ اب توجہ کرنا، یہ پہلی خلافت ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے تو 50,000 صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی داتا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو کتنا اعلیٰ مرید ہے۔ کوئی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کر لے تو کتنا اعلیٰ ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، غوث پاک پہ ہاتھ پر بیعت کر لے، کوئی آپ میں سے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر بیعت کر لے یا ملاقات ہو جائے، آپ کہتے ہیں بڑا اعلیٰ ہے، ملاقات داتا صاحب سے ہے، پیر بانی پاکستان سید جماعت علی شاہ سے ہے، پیر میر علی شاہ سے ہے، تو سیدنا امیر معاویہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ 50,000 صحابہ ان کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں۔ 3 جماعتیں ہو چکی تھیں، ایک حضرت علی کی، ایک حضرت امیر معاویہ کی، اور ایک جماعت تیسری تھی جو دونوں کی طرف وہ کہتے ہیں تسی جو کرنا کرو اسی تہاڈی لڑائی میں آن والے۔ پر جب حضرت امیر معاویہ ہے تو تینوں نے اکٹھے ہو کر ہاتھ پر بیعت کی۔ تو پھر اس 20 سال میں تنہا سیدنا امیر معاویہ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور یہ دنیا کا آدھا حصہ بنتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے صحابہ ملتان تک پہنچے ہیں، جنگ تک پہنچے ہیں، افغانستان تک پہنچے ہیں، پشاور تک پہنچے ہیں، ہر طرف حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اب چونکہ باتیں تو بہت کرنی تھی، پر چونکہ ٹائم ختم اور آپ کے آنے کا پکا رجسٹر ٹائم اینڈ ہے، اگر آپ میرے اوپر بھی رحم کریں، اپنے اوپر بھی، اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سارے ہی پہلے آ جایا کرو تو آپ کو کم از کم سارے جمعے کا مضمون تو نصیب ہو جائے۔ اب آپ آئے ہیں، جو پہلے بیان ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب آخر میں ایک بات کرتا ہوں، یہودی، بولو کن کا نام لیا ہے؟ اور ساڑھے وہ پرانے بندے ہونے تھے پتر کسے گندے بندے دا نام لینا ہی نہیں۔ میں کہ قرآن نے ابو جہل دا بھی ذکر آیا ہے، ابو لہب دا بھی، فرعون دا بھی، قارون دا بھی۔ آندا وہ قرآن وچ رہن دے، تو نہ لیا کر، یہ چھوٹے ہوندے دی گل ہے۔ وہ کہندے سی زبان پلیت ہو جاندی ہے، خنزیر دا نام لو نا تے 40 دن زبان، اور سانو ڈراؤن واسطے بابے کہندے ہوندے سی، حالانکہ ہن قرآن وچ آیا ولحم الخنزیر، تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہودی 2 صحابہ کے خلاف ہے، بولو کتنے؟ نہیں آپ 2 نہ بولے، سارے بولے، کتنے بھائی؟ کسی آپ پڑھے لکھے یہودی سے اگر آپ کی کہیں ملاقات ہو، یا خان صاحب بیٹھے ہیں یہ باہرلے ملکوں میں جاتے ہیں، ان کی ہو جائے گی،
پاکستان میں نے تو کدے کو ملیا نہیں. تو یہودی دو صحابہ کے سخت خلاف ہیں. ایک حضرت عمر، بڑی توجہ چاہیے آپ کی، کسی یہودی سے آپ بات کر کے دیکھ لینا، حضرت عمر کا نام لو مر جائیں گے، نہیں. دوسرے حضرت امیر معاویہ. اب آپ پوچھے کیوں، تو میں بتاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، ان کو جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت ہے. حضور کے دور میں تو تھے پر اعلان کر دیا. حضرت ابو بکر تو نکال نہیں سکے، وہ تو آپس کے معاملات میں الجھ گئے، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، اور خلافت بھی صرف 2 سال 6 ماہ. حضرت عمر جب آئے نا، انہوں نے چن چن کر یہودیوں کو نکالا. بولو بھائی، چن چن کر یہودیوں کو نکالا. حضرت عثمان پھر نہیں نکال سکے، کچھ ماہ تو نکلے رہے، کچھ سال بعد میں ان کے خلاف ہی بغاوت شروع ہو گئی. پھر حضرت علی آئے، اس پر کام نہیں ہو سکا. پھر امام حسن پاک آئے، اس پر 3 خلیفہ شہید ہو چکے اور تینوں یہودیوں کا شکار ہوئے. حضرت عمر پاک بھی، حضرت عثمان پاک بھی، حضرت علی پاک بھی، اور چوتھے حضرت امام حسن پاک بھی. ساری یہودیت کی سازش. حضرت امیر معاویہ جب حکمران بنے تو انہوں نے پھر یہودیوں کی پٹائی وہیں سے شروع کی جہاں سے حضرت عمر نے چھوڑی تھی، اور چن چن کے یہودیوں کو در بدر کیا، عرب سے نکالا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر کے نکالے ہوئے یہودی نسلن بعد نسلن پھرتے پھرتے 1947 میں یہ اسرائیل پر قبضہ کر کے اتنی سی چھونی قسم کی ریاست یہودیوں نے بنائی ہے. اب یہودیوں کے جو بڑے ربی ہیں، عالم ہیں، جو تاریخ دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی ذلت اٹھائی، جتنے دھکے کھائے، 2 صحابہ کی مار پڑی ہے ہمیں. ایک حضرت عمر نے مارا ہے، ایک ہمیں امیر معاویہ نے مارا ہے. ہم ان دونوں صحابوں کو قیامت تک مان سکتے ہیں؟ دونوں صحابیوں کو نہیں مانیں گے. تو یہودی ان کے خلاف ہے. بولو، یہودی ان کے. اب جو ان کے خلاف ہیں ادھر ادھر سارے، یہ یہودیوں کی اولاد ہے. ہاں، مسجد میں باوضو کہہ رہا ہوں، یہ یہودیوں کا جدید فرقہ ہے، یہودیوں کا جدید روپ ہے، جو حضرت امیر معاویہ کو بھی گالیاں بک رہے ہیں اور حضرت عمر پاک کو بھی گالیاں بک رہے ہیں. کراچی سے ایک کتاب چھپی ہے، 100 نمبر وار حضرت عمر کو گالیاں دی گئی ہیں. جس کو چاہیے میں کتاب دکھا سکتا ہوں. اس کو کسی نے قتل کر دیا، لکھنے والے کو. یہ 1999 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے 100 گالیاں بکی. خیر، حضرت امیر معاویہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور آخری بات ہے، اس کے بعد ختم کرتے ہیں بات پر. یہ توجہ سے سننی پڑے گی انشاءاللہ، مرتے دم تک میرا آپ کا ایمان تازہ ہے. آپ نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بردبار ہمت والا معاویہ ہے، حلیم معاویہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی آیا، غسان کی ریاست کا شہزادہ، اور وہ سرکار کے سامنے مسجد نبوی میں کہنے لگا، وہ جی میں نے آپ کو کچھ ہدیے دینے ہیں. شہزادہ تھا، اپنا کوئی نوکر بھیجیں، ہدیے لے آئے. تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ بلال تو تھے نہیں مسجد میں. ایسے ہی نا دوپہر کا وقت، بڑی تیز گرمی، میرے دل میں آیا کاش حضور مجھے ہی فرما دیں. ایسا ہی ہوا، دیکھا بلال نہیں ہے، اور بھی 1-2 صاحب، معاویہ جاؤ اس کے ساتھ تحفے لے آؤ. احمد آباد کے غیرت مند مسلمانوں ذرا غور سے سننا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں میری جوتی دوسری طرف پڑی تھی، میں پہننے نہیں گیا، میں ننگے پاؤں اس شہزادے کے ساتھ چل پڑا. جب باہر نکلے تو میں نے کہا شہزادے یار مجھے اپنی سواری پر سواری کر لو. اگوں بھی ماشاءاللہ ساڈے ملتان سائڈ دا کوئی چودھری سی، اس آخیا میں سردار تو کمی، کدے کمی بھی سرداراں نال بیٹھے. وہ کہندے ٹھیک، حالانکہ حضرت امیر معاویہ خود سردار کے بیٹے تھے، ابو سفیان کے.
مگر وہ جناب نہیں تھی، سواری پر نہیں بٹھا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا مجھے چپل ہی دے دو۔ کہنے لگا سردار دی چپلا کمی پاتے نے، چپل بھی نہیں دی۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیدل گیا اور اس کے تحفے لے کر جب عصر کے بعد پہنچا واپسی پر تو میرے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، خون نکل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا معاویہ تو نے چپل کیوں نہیں پہنی؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ دوسری طرف تھی، میں نے کہا حکم مصطفیٰ ماننے میں دیر نہ ہو جائے، میں پیدل ہی چلا گیا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، او لوگو میری امت میں حلم والا، ہمت والا، برداشت والا سب سے بڑا امیر معاویہ ہے۔ یہ بات حضور کے دور کی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امام حسن، جب حضرت امیر معاویہ کو حکومت ملی آپ نے پہلا آرڈر فرمایا غسان کی ریاست پہ حملہ کرو۔ حملہ کیا، فتح ہو گئی۔ اور جو قیدی تھے نا جن کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور ان میں سب سے آگے وہی شہزادہ تھا جس نے پہننے کے لیے چپل نہیں دی تھی اور سواری پر جگہ بولو تو صحیح نہیں دی۔ فرمایا اس کے ہاتھ کھولو، ہاتھ کھول دیے، اس کو پاس بلایا، فرمایا جا میں تجھے رہا کرتا ہوں، تو چلا جا۔ وہ کہنے لگا جی میں نے اپنے ابے سے کہتا تھا بھی مسلمانوں سے ٹکر نہ لے لی تو ہم قیدی بن گئے، اب کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہنے لگا جی نہیں، وہ شہزادہ سی۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اگر تو نے میرا تعارف حاصل کرنا ہے تو 1 مہینہ میرا مہمان بننا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب 1 مہینہ صبح و شام خاطر نوازی ہو رہی ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ جب مہینہ ختم ہوا تو فرمایا کہ بھئی ابھی بھی نہیں پہچانا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا شہزادے یاد ہے تجھے، تو یہی مدینہ میں آیا تھا، تو مدینہ منورہ میں آیا تھا اور تو نے ہمارے نبی پاک کو اس مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کہا تھا تحفے لے لو، تو ایک تیرے ساتھ لڑکا گیا تھا، اس نے تجھے کہا تھا سواری پہ جگہ دو، تو تو نے کہا تھا تو محمد کا کمی شہزادے کی سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ اس نے تجھ سے چپل مانگی تھی تو تو نے کہا تھا کہ کمی سردار کی چپل نہیں پہن سکتے۔ او شہزادے اس وقت تو نے مجھے کہا تھا کہ تو محمد کا کمی ہے، آج میں تجھے کہتا ہوں میں وہ محمد کا کمی، کل بھی کمی تھا آج بھی محمد کا کمی ہوں۔ گج کے بولو یار۔ گج کے معزز سامعین، یہ بابا جی اپنے جذبے نال لاندے نے، ماتا تسی آکھو بھی میں پہلے سکھایا ہوتا ہے، اس لیے انہاں دا بھی جذبہ ہے تو تہاڈا بھی جذبہ ہے۔ اللہ انہاں نو بھی اجر عطا فرمائے، اللہ تانوں بھی عطا فرمائے۔ حضرت معاویہ حضور کے پاس ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ لگ رہا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم املاہ علما، اے اللہ معاویہ کا پیٹ علم سے بھر دے۔ ہائے 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 کون سبحان اللہ۔ اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ اس کو علم کا، کتاب کا علم دے دے۔ جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو عیسائی نے سوالات لکھ کے بھیجے، پادری چوٹی کا۔ اس نے کہا پوری دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں جو میرے سوالوں کا جواب دے دے۔ خط آیا، حضرت معاویہ نے فرمایا لاؤ جواب میں دوں گا۔ اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا جی بتاؤ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں، معافی چاہتا ہوں، اس نے کہا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں جنت سے آئی ہوئی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس کو لکھ دو کہ وہ حجر اسود ہے۔ کون سبحان اللہ۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ وہ پانی بتاؤ جو زمین کا بھی نہیں ہے، سوال دیکھ لو، آسمان کا بھی نہیں ہے، آب زمزم بھی نہیں ہے، پر ان سب سے اعلیٰ ہے۔ یار اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ تو حضرت معاویہ کہنے لگے اس کو لکھ دو کہ بھائی غزوہ خندق کے موقع پر پانی ختم ہو گیا تھا،
سرکار نے فرمایا لاؤ پانی، پیالہ رکھا گیا، سرکار نے انگشت شہادت رکھی، آپ کی انگلی مبارک سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ پانی آب زمزم زمین آسمان اور جنت کے پانیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا ایسی 5 چیزیں بتاؤ جن کی دنیا میں اماں بھی کوئی نہیں اور بولو ابا بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ دو، پہلا حضرت موسیٰ کا عصا ہے۔ بولو جی، حضرت موسیٰ کا عصا ہے، ان کا باپ بھی نہیں ہے اور بولو ماں بھی۔ وہ اللہ کی عصا جب سانپ پھینکتے تھے زمین پر تو سانپ بن جاتا تھا، اس سانپ کی اماں بھی کوئی نہیں اور بولو ابا بھی۔ نمبر 2 پہ لکھ دو حضرت اسماعیل کی قربانی والا میڈھا، وہ جنت سے آیا ہے، بولو بھائی اس کا ابا بھی کوئی نہیں اور اماں بھی۔ اور فرمایا تیسرا یہ بھی لکھ دو کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ہمارے ابا جی، ان کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، ہماری اماں حوا ہماری اماں تو ہیں پر ان کی اماں بھی کوئی نہیں اور بولو ابا بھی کوئی نہیں۔ اور اس نے کہا پھر جناب یہ بھی لکھ دو نمبر 4 پہ کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، وہ پہاڑ سے نکلی، بولو بھائی اس کی اماں بھی کوئی نہیں اور اس کا ابا بھی کوئی نہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری چیزیں اس کو بتا دی اور آگے فرمایا، توجہ کرنا، آگے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اللہم مکن لہو فی البلاد، معاویہ کو شہروں پر حکومت عطا فرما دے۔ حضرات اس عیسائی نے ایک سوال یہ بھی لکھا تھا کہ جناب وہ چیز بتاؤ جو دنیا میں سانس لیتی ہے پر اس میں جان کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا لکھ دو والصبح اذا تنفس، اللہ نے فرمایا مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتا ہے۔ اس نے کہا وہ چیز بتاؤ جو ماں ہے پر اس میں جان کوئی نہیں، ماں ہے نکاح کوئی نہیں، ماں ہے خامد کوئی نہیں، ماں ہے پر کچھ جنا بھی کوئی نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس کو کہہ دو، لکھ دو کہ وہ مکہ شریف ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وادی ام القریٰ ہے، ساری وادیوں کی ماں ہے۔ اب ایک آخری پوائنٹ رہتا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو عصر کے بعد مسجد ارائیاں والی میں میرا درس ہوگا اور اس میں جتنے بھی حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات ہیں ان کے جواب میں قرآن و حدیث سے بیان کروں گا۔ جن کو یہ شوق ہو کہ ہم ان اعتراضات کا جواب حاصل کریں وہ عصر حضرت اور وہ مسجد ارائیاں میں پڑھے، میں بھی عصر وہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، اور عصر کے بعد فوراً درس ہوگا 20-25 آدھا گھنٹہ، اور اس میں یہ سارے سوالوں کا جواب ہوگا۔ ایک آخری ریکویسٹ ہے، قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے ناموس صحابہ و اہل بیت، اور وہ پچھلی خان صاحب کی حکومت میں پاس ہوا ہے، پرویز الہی صاحب نے پاس کرایا ہے۔ اس کے خلاف ایک فرقہ تشیع گلی گلی پریس کانفرنس سے کر رہا ہے، گلی گلی اس کے خلاف بول رہا ہے یہ متنازع بل ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا وہ متنازع، وہ متفقہ بل ہے، اور اس بل پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے، جو اہل بیت کی توہین کرے، اس کو سزائے موت، بولو سزائے یا عمر قید، پہلے 3 سال سزا تھی اب عمر قید کر دی گئی ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو حضرت علی کی توہین کرے اس کی بھی یہی سزا ہے، جو امام حسن و حسین کی توہین کرے ان کی بھی یہی سزا ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ کی توہین کرے بولو اس کی بھی۔ ان کا اگر ان سے پیار ہوتا تو اس بل کے خلاف، پر وہ بل کیا پاس ہوا، یہ سارے ہی بلوں سے باہر آ گیا ہے۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو لگام ڈالو، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، جو کسی کے مقدس ہستی کی توہین کرے بولو سارے، اس کو عمر قید بھی ہونی چاہیے اور سزائے موت بھی ہونی چاہیے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ وہ بل جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی نے پیش کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، جس ممبر نے سائن کیا ہے کسی بھی جماعت کا ہو
میں کہتا ہوں یا اللہ یہ سین اس کے لیے مغفرت اور جنت کی ٹکٹ بنا دے. انشاءاللہ یہ سینٹ سے بھی پاس ہوگا، نافذ العمل بھی ہوگا، اور پاکستان کی دھرتی صحابہ کی توہین اور اہل بیت کی توہین سے پاک ہو جائے گی. اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے.